بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی بدلہ نہ لینا، سڑا ہوا پھل خود ہی گر جائے گا۔ پھر انتہا یہ ہو جاتی ہے کہ خوشیاں کوئی خیرات میں بھی دے تو قبول نہیں کی جاتی۔ مدتیں لگتی ہیں اپنا بنانے میں، لوگ لمحوں میں پرایا کر دیتے ہیں۔ کبھی دل پہ اختیار ہوا تو بھلا دیں گے تمہیں۔ بعض لوگ اس چہرے کی طرح ہوتے ہیں جن کو آپ کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے۔ زبان کے کڑوے لوگ دل کے صاف ہوتے ہیں۔ یہ بات شاید بد تہذیب لوگوں نے اپنی تعلیم و تربیت کی خامیاں چھپانے کے لیے گھڑی ہوگی، ورنہ جس کا دل صاف ہو اس کی زبان بھلا کیوں کر کڑوی ہو سکتی ہے۔ یعنی وہ جو محبت تھی وہ یک طرفہ تھی، یعنی ہم نے پالا تھا خواہ کا دکھ۔ بھولنے کی عادت لازمی سیکھنی چاہیے۔ جتنی جلدی حادثات فراموش کریں گے اتنا درد بے معنی ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دیا اور فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے میں نہ دیکھتا تو میں بھی کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ محبتوں کا ثبوت یہی تو ہے کہ کوئی آپ کو دعا میں یاد رکھ لے، ورنہ زبانی کلامی محبتیں تو بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ اگر بے قدری کرنے والا شخص آپ کو برا نہیں لگ رہا تو سادہ سا مطلب ہے کہ آپ کو علاج کی ضرورت ہے۔ برداشت ایسی مضبوط شے ہے کہ پتھر پلٹ کر مارنے والے کے منہ پر جا پڑتے ہیں۔ نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لینا ہی بہتر ہے، کیونکہ وضاحتیں کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی، لیکن خاموشی مزید تذلیل سے ضرور بچا لیتی ہے۔ دوسروں کی مدد کے لیے ضروری نہیں آپ طاقتور یا امیر ہوں، صرف آپ کا رحم دل ہونا ہی کافی ہے۔ میرے رب مجھے ان میں شامل فرما جن کے راستے آپ تک آ کر ختم ہوتے ہیں، جن کی نمازیں قضا نہیں ہوتیں، جنہیں آپ کے فیصلوں پہ اپنے فیصلوں سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے۔ ان میں شامل فرما جن کا بڑھاپا تو آپ ہی کا ہے پر جوانی بھی آپ کی ہی رہتی ہے۔ صدقہ کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ صدقہ دینے والا جب مال کا صدقہ دیتا ہے تو مانگنے والے کے ہاتھ میں جانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا کی ہر چیز سکھا دیتے ہیں سوائے اپنے بغیر جینے کے۔ اے اللہ مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو، میری تمناؤں کو پورا فرما، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کھا گئی ہمیں کچی عمر میں ہی اذیتیں، عین جوانی میں ہم بوڑھے لگنے لگے۔ میں یاد رکھوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے فضول جانا اور خسارہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ ہم جو سوچتے ہیں وہ زندگی نہیں ہوتی، ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے وہ زندگی ہوتی ہے۔ دعا مانگ کر وہ سکون نصیب ہوتا ہے جس کا کوئی بدل نہیں۔ حکم تو نفس مارنے کا تھا مگر یہاں ضمیر مرے ہوئے ہے۔ مجھے برداشت کی نصیحت نہ کیجیے بلکہ میری جگہ آئیے اور برداشت کیجیے۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بنا دیتی ہے، کیونکہ کچھ باتیں سمجھانے پر نہیں
بلکہ خود پر بیت جانے کے بعد ہی سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ لوگوں کو ہنسانے والے جب اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ خود کو قیمتی بنانے کے لیے انگاروں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایسے نہیں بنتا معیار زمانے میں حالات سے لڑنا پڑتا ہے۔ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ رویہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن بڑا فرق پیدا کر دیتا ہے۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیے، کینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے اور کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے۔ دوسرے آپ کے خلاف تب ہو جاتے ہیں جب آپ ان کے اختیار میں رہنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ مرد اور عورت کی فطرت میں ایک واضح فرق ہے۔ مرد کو ہر عورت اپنا بنا سکتی ہے، پر عورت کو ہر مرد اپنا نہیں بنا سکتا۔ آپ کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ سائل کو خالی نہ لوٹاؤ، کیونکہ یہ اللہ کا تم پر کرم ہے کہ اپنی مخلوق کو تمہارے دروازے پر بھیجتا ہے۔ سورۃ النمل۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں اور اس کی تکلیف دور کر دیتا ہوں۔ خود ناکام ہونے سے بہتر ہے کہ بے شمار ناکام لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کر لیا جائے اور ان سے سبق سیکھ کر کامیابی کی طرف گامزن ہوا جائے۔ اکثر وہی لوگ دوسروں کے کردار پر انگلیاں اٹھاتے ہیں جن کے خود کے کردار مرمت کے قابل ہوتے ہیں۔ اپنی زندگیوں میں ایسے لوگوں کو اور ان کی باتوں کو درگزر کرنا سیکھ لیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔